खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में हर एक भाई बहन, हर एक नौजवान बेटा बेटी सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और मैं बुक नंबर 3 के रिव्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये इंतहाई खूबसूरत किताब है कि जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाइस से बरकत हुई। ये खुदा के खादिम हैं जिनका नाम डॉक्टर इमर्सन है, उनकी लिखी हुई किताब है। अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में है, उसको और ज़्यादा बेहतर करने के बारे में है। अगर आपकी ज़िंदगी के सफ़र में कोई ऐसा मोड़ आ चुका है कि आप आपस में मोहब्बत कम पड़ चुकी है या किसी भी तरह की अज़दवाजी सफ़र में दुश्वारी का सामना कर रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए है। जी हाँ जी, आपके लिए है। आपकी चाहे शादी हो चुकी है, होने वाली है, मंगनी हो चुकी है या मंगनी होने वाली है, हर एक बालिग नौजवान शख्स के लिए ये किताब है। और अगर शादी बहुत अच्छी भी चल रही है तो उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए भी आपके लिए मददगार साबित होगी। सो इस किताब के रिव्यूज़ को ज़रूर सुनिएगा और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप YouTube चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके कि हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के सफ़र को किस तरह से खुशगवार बना सकते हैं, किस ज़मीन पर खुदा ने जो जोड़ा हमारे लिए रखा है उसके साथ ज़िंदगी किस तरह से खूबसूरती के साथ बिताएं कि ये दुनिया जन्नत बन जाए। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपकी सलामती हो और ये किताब सुनना पढ़ना आपके लिए बाइस से बरकत हो। मेरी पिछली सारी वीडियोस को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद हर एक के साथ हो, हर एक को बरकत दे और उसकी सलामती आप सबके साथ हमेशा तक रहे। आमीन। किताब नंबर 3 के रिव्यूज़ के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और जो किताब इस हफ्ता के लिए मैंने आपके लिए चुनी है उसका नाम है लव एंड रिस्पेक्ट और ये डॉक्टर एमरसन एग्रिक्स की लिखी हुई है और इंतहाई खूबसूरत मुकाशफा खुदा के खादिम ने पेश किया है। वो ख़ुद भी एक पास्टर रह चुके हैं और 30 घंटे हर हफ्ता खुदा के कलाम को पढ़ने वाला शख्स और मास्टर्स करने वाला शख्स, अच्छी तरह से इल्म से वाकफियत रखने वाला शख्स अपनी कहानी बयान करते हुए ये सुनाता है, ये कहता है कि मैं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में कई दुश्वारियों का सामना कर रहा था और वो चीज़ें, वो बातें जो बाइबल मुक़द्दस में पहले मैं कई दफ़ा पढ़ चुका था। खुद ही सोचे कि जो शख्स खुद 30 घंटे खुदा का कलाम हर हफ्ते पढ़ता था वो कितनी बार उस चीज़ में से गुज़रा होगा, लेकिन इसके बावजूद खुदा का वो इल्म, खुदा का वो मुकाशफा, वो आगाही उसकी ज़िंदगी में तब जाके खुली जब खुदा ने उसकी आंखें खोली और अपने कलाम के वसीला से उसके अज़दवाजी ज़िंदगी को और ज़्यादा खुशगवार बनने में उसकी मदद की। और वही मुकाशफा खुदा के खादिम ने अपनी इस किताब में हमारे साथ बांटा है और मैं इंतहाई खुश दिली के साथ आपके साथ शेयर करने के लिए आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सो ज़रूर आखिर तक इस वीडियो को देखिए ताकि आप जान सकें कि वो मुकाशफा क्या है। इस मुसन्निफ़ का ये कहना है कि उसकी अपनी ज़िंदगी और उसके माँ बाप की ज़िंदगी से जो कि दुश्वारियों का शिकार रही, उसकी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में कई तरह की प्रॉब्लम्स रहीं, हालांकि वो खुदा के खादिम भी थे। सो खुदा का खादिम महज होना इस बात की अलामत नहीं है कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी होगी। बाज़-औक़ात अनपढ़ लोग और कम तालीम याफ्ता लोगों को मैं देखती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं और बाज़-औक़ात पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग कई तरह की दुश्वारियों का सामना करते हैं कि मोहब्बत में की जाने वाली शादियाँ भी बाज़-औक़ात तलाक़ पर उनका अंजाम होता है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए खुदा के खादिम ने अपनी खिदमत में बेशुमार ऐसे जोड़ों की मदद की काउंसलिंग के ज़रिए और कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए। चैप्टर नंबर 1 के मुताबिक मुसन्निफ़ का ये कहना है कि लव अलोन इज़ नॉट इनफ। You may remember how the Beatles sang all you need is love, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो तलाक़ की शरह पूरी दुनिया में इस वक्त इंतहाई अरूज पर है, तो ऐसा ना हो। सो ये बात मुसद्दक़ा है कि सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं है। चैप्टर नंबर 1 के मुताबिक मुसन्निफ़ ने ये बताया है कि द सिंपल सीक्रेट टू अ बेटर मैरिज, अपनी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी को
صحیح طرح سے انجوائے کرنے کے لیے اور گزارنے کے لیے ایک چھوٹا سا سادہ سا رول جو خدا کے خادم نے بتایا ہے وہی میں آج آپ کے سامنے بانٹوں گی. اور وہ راز جو خدا کے خادم نے مصنف نے اپنی اس کتاب میں کھولا ہے اس سے ہم سب نہ جانے کتنے سالوں سے واقف ہیں. یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. What was the secret? Actually, it was not a secret at all. This passage of scripture has been there for some 2000 years for all of us to see in Ephesians 5:33. افسیوں 5 باب اس کی 33 آیت وہ راز ہے، وہ مکاشفہ ہے جو خدا نے اپنے بندہ پر، اپنے خادم پر کھولا اور پولس رسول کے وسیلہ سے یہ کلام کیا. Each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. اور یہی وہ راز ہے. میاں بیوی کے درمیان اگر بیوی اپنا کردار نبھائے اور شوہر اپنا کردار نبھائے تو یہ زندگی کی گاڑی بہت خوبصورتی سے چل سکتی ہے. لیکن کیونکہ ان دونوں فیکٹرز میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مسنگ ہے، بیوی محبت چاہتی ہے اور شوہر رسپیکٹ چاہتا ہے. خدا کے کلام کو پڑھنے والے اور پلپٹ منسٹری کرنے والے خادم جو کہ 30 گھنٹے خدا کے کلام کو پڑھتے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ I also earned a PhD in family studies plus a master's in communication. I had a lot of formal training, but when this illumination from scripture exploded in my heart and mind one day in 1998, it simply blew me away. اور 1998 میں جب خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے یہ مکاشفہ مجھے دیا تو میری زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا، میری سوچ کا دھارا بدل گیا. اور یہی سیکرٹ جو خدا کے مصنف نے، خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ بانٹا ہے، میرے لیے یہ بہت باعث برکت ٹھہرا اور میں نے اپنی ازدواجی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا. میں ہر ایک بہن سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ بھی اسی نقطے کو لے کر اپنی ازدواجی زندگی میں چلیے. اور ایک بڑی خوبصورت بات جو خدا کے خادم نے اس میں پیش کی ہے، 2 کلرز کا ذکر انہوں نے کیا ہے. اور وہ 2 کلرز کیا ہیں؟ خواتین کے لیے ہمیشہ پنک کلر مانا جاتا ہے اور مردوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے ہمیشہ بلو کلر سلیکٹ کیا جاتا ہے یا ان سے منسوب کیا جاتا ہے. اور انہی دونوں کلرز کو لیتے ہوئے مصنف نے السٹریشن پیش کی ہے کہ پنک اور بلو 2 ڈیفرنٹ کلرز ہیں، اور بالکل ان 2 ڈیفرنٹ کلرز کی طرح سے مرد اور عورت کو جب خدا نے پیدائش کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کو تخلیق کیا، ان کو پیدا کیا، ان کو بنایا، تو یہ 2 مختلف انسان ہیں. ان کے سوچنے کا زاویہ فرق ہے، ان کا سننے کا طریقہ کار فرق ہے، ان کا بولنے کا طریقہ کار فرق ہے. اور وہ خواتین پنک گلاسز کے ساتھ دنیا کو دیکھتی ہیں، ان کا دیکھنے کا انداز اپنا ہے، اپنا پرسیپشن ہے ان کا. اور مرد حضرات بلو کلر کے گلاسز کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں اور ان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ اور زاویہ مختلف ہے. 2 مختلف اشخاص جب ایک ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں تو کس طرح سے وہ ایک ساتھ ایک ہی پیس پر یوں چلیں، ایک ہی زاویے میں، ایک ہی سمت میں، کہ وہ خدا کے لیے بھی جلال کا باعث بنے اور ایک دوسرے کے لیے بھی محبت، عزت، آنر اور خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اپنا سکیں. اور آخر میں اسی 2 کلرز کو لیتے ہوئے بڑی خوبصورت بات جو مصنف نے کی وہ یہ ہے کہ جب بلو اور پنک کلر کو ملایا جاتا ہے تو وہ پرپل کلر بن جاتا ہے. اور پرپل کلر جو ہے وہ خدا کا رنگ ہے، وہ رائلٹی کو پیش کرتا ہے، بادشاہی کا کلر ہے. اس پوائنٹ سے مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اگر پنک اور بلو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، تو یہاں پر ضرورت ہے کہ ان دونوں کلرز کو ملا کر ایک تیسرا رنگ بنایا جائے جو کہ پرپل کلر ہے، جو کہ خدا کا رنگ ہے. یعنی کہ اگر میاں بیوی دونوں اپنے رشتے میں خدا کو شامل کریں گے، خدا کو عزت دیں گے، خدا کو جلال دیں گے، تو ان کی اپنی زندگی بھی ایک ایسے ڈگر پہ چلے گی کہ جس کا ٹارگٹ، جس کا رخ خدا کی ذات کی طرف ہوگا، اور خود بخود ان کے آپس کا رشتہ بھی مضبوط ہوگا، خوشگوار ہوگا.
اور یہ وہ واحد ٹرائنگل ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر میاں بیوی کے رشتہ میں خدا کی ذات شامل ہے تو یہ ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے جس میں سب سے اوپر خدا کی ذات ہے، ایک طرف خاوند ہے اور ایک طرف بیوی ہے، اور دونوں نیچے ہیں. اور اگر آپ اس کو ان دونوں اور تینوں زاویوں کو ملائیں تو یہ ٹرائنگل بنتی ہے. اور یہ وہ واحد ٹرائنگل ہے جو کہ کامیاب ٹرائنگل ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ دوستی ہو، محبت ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، جہاں پر بھی 3 لوگ شامل ہو جاتے ہیں وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. لیکن یہ وہ واحد ٹرائنگل ہے ازدواج میں جو ہمیشہ خوشگوار، کامیاب اور فتح مند ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی، ازدواجی زندگی خوبصورت ہو، خوشگوار ہو، تو پھر اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے کہ بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کو پیار کرے. افسیوں 5:33 کے مطابق. اور اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر شوہر آپ کو پیار کرنے والا ہے، آپ کی ضروریات پوری کرنے والا ہے تو تب اس کی عزت کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ حکم ہے پولس رسول کی معرفت ہمارے لیے کہ اس کی عزت کی جائے. اور اسی طرح سے شوہر سے پولس رسول نے یہ مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اپنی بیویوں سے ایسے ہی پیار کرو جیسے کہ تم اپنے آپ سے کرتے ہو. اور یہاں پر بھی شرط لازم نہیں ہے کہ بیوی اگر پیار کرنے والی ہے، عزت کرنے والی ہے تو اس سے پیار کیا جائے، بلکہ صرف یہ حکم ہے کہ لو یور وائف. اپنی بیوی سے پیار کرنے کے لیے کہا ہے، کسی اور کی بیوی سے نہیں. یہ بھی بات میں آپ کو کلیئر کرتی چلی جاؤں کہ اپنی بیوی سے پیار کرنے کے لیے پولس رسول نے کہا ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگیوں میں کامیاب ہوں، فتح مند ہوں اور وکٹوریس لائف گزاریں، گلوریس لائف گزاریں. اور اس کتاب میں 2 السٹریشنز بہت خوبصورت مصنف نے بیان کی ہیں جو میں ضرور آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں کارڈز کا جو بزنس ہے اٹس $multi-million بزنس. اور کوئی بھی کارڈ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں کسی بیوی کی طرف سے شوہر کو یہ کہا گیا ہو کہ بیبی آئی ریئلی رسپیکٹ یو. ہر کارڈ جو ہے وہ محبت کے تعلق سے ہے، اور شوہر کی عزت اور رسپیکٹ حاصل کرنے کی خواہش جو ہے اٹس ٹوٹلی انمیٹ. آدمی صرف اور صرف عزت چاہتا ہے. سارہ کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈرتی اور اس کو خداوند کہہ کر پکارتی تھی. اگر آپ چاہتی ہیں، میری جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں اور میری جتنی بھی بیٹیاں ہیں، جتنی بھی مائیں ہیں، جتنی بھی بزرگ خواتین ہیں، جو بھی کوئی آپ کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہے، اگر آپ اپنے شوہر کی عزت کریں گی، اس کو آنر دیں گی تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت گزرے گی. وہ مرد چاہے آپ کا باپ ہو، چاہے آپ کا بھائی ہو، چاہے آپ کا بیٹا ہو، ہر شخص جو بھی مرد کی صورت میں آپ کی زندگی میں آپ کے آس پاس موجود ہے، start giving honor to them, start giving respect to them and you will see a total difference in your life. اپنی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی میں بھی. اور اسی طرح سے بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اور زیادہ محبت کے ساتھ، جیسے کوئی شخص اپنی ذات سے محبت کرتا ہے ویسے ہی بائبل کی روح سے اپنی بیوی سے محبت کیجیے. اور میں پھر فوکس کروں گی کہ صرف اپنی بیوی سے محبت کیجیے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اس کی سلامتی جتنے بھی جوڑے ہیں ان پر رہے اور ان کی زندگی انتہائی خوشگوار ہو، انتہائی خوبصورت ہو اور وہ ایک مثالی جوڑے کی زندگی گزاریں. خداوند کی رحمت، خداوند کی برکت آپ کے خاندانوں پر رہے. آمین.